السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المجاہد من جاہد نفسہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سیأتی علی امتی زمان یحبون خمسا وینسون خمسا، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یحبون المال وینسون الحساب، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، یحبون الخلق وینسون الخالق، یحبون القصور وینسون المقابر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ تین جمعرات کے ناغے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات اور آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع مل رہا ہے۔ مجلس کی مناسبت سے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے، ان کی روشنی میں کچھ متفرق باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، مقصد زندگی کیا ہے، میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں چند سالوں کا مہمان ہے جو اپنی مہلت اور مدت پوری ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو دل و جان سے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا سیکھ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خوب اللہ سے محبت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ میں یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کرو۔ خوب اللہ سے سچا تعلق بناؤ۔
خوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، روزانہ صبح استغفار کرو کہ یا اللہ جتنی سانسیں آپ کے دھیان اور آپ کی یاد کے بغیر گزر گئیں، میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے کہ مشائخ نے لکھا ہے جتنی سانسیں غفلت میں گزرتی ہیں وہ مومن کی سانسیں نہیں بلکہ کافر کی سانسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے مت بنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ویسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے جو چیز اس کے کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ جذبہ خدا طلبی، فکر آخرت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ آج کے دور کی بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں، ہماری اپنی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی کو دیکھتے ہیں تو مسلمان گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو بھلا دے رہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کا شعور نہیں اصل میں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھلا دے گی۔ دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ مال سے محبت کرے گی، حساب دینے کا خیال نہیں آئے گا، حساب دینے کو بھول جائے گی۔ گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کرنے کو بھول جائے گی۔ مخلوق سے محبت کرے گی، خالق کو بھول جائے گی۔ تعمیرات سے محبت کرے گی، عمارتوں سے اور قبر کی زندگی کو بھول جائے گی۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مضمون پڑھنے میں آیا کہ ہمارے دل میں خالق سے زیادہ محبت ہے یا مخلوق سے۔ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ ہم معمولات کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے ہیں اور واٹس ایپ کتنا دیکھتے ہیں۔ صبح اٹھے تو فوراً موبائل کو چیک کر رہے، سوتے وقت بھی وہی، کھاتے وقت بھی وہی۔ بچے رو رہے تو مائیں بہلانے کے لیے موبائل دے رہی، کھانا نہیں کھا رہا بچہ تو موبائل کو سامنے رکھ کے کھا بول کے پلا۔ تو موبائل بھی مخلوقی ہے نا، وہ اس سے مخلوق سے رابطے جڑ رہے نا، تو دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کا میلان کدھر زیادہ ہے۔ یقیناً جس رغبت سے ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، جس رغبت سے ہم واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، جس رغبت سے پوری فہرست چیک کر رہے ہیں، اتنی رغبت سے ہم کہاں مراقبے کر رہے ہیں، اتنی رغبت سے کہاں ہم استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حلاوت ایمان کس کو ملے گی؟ ایمان کی مٹھاس من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی نا، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ملے گی۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی خامی ہے۔ ایک تو اللہ سے غافل بنانے والا ماحول
لہو و لعب، کھیل تماشوں کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ شیطان اور دجال کے ایجنٹ تو اپنا مشن بہت تیزی سے چلا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ نفس و شیطان کو شکست دینے کے لیے کتنی محنت کر رہے، کتنی جرأت سے ہم قدم اٹھا رہے، وہ غور کرنے کی بات ہے۔ دنیا امتحان آزمائش کے لیے ہے۔ جنت سے آئے ہم لوگ جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ راستے میں دونوں کو بٹھا دیے، نفس اور شیطان کو۔ وہ ایمان کے ڈاکو ہیں ہمارے، تو ان کو شکست دے کے آگے بڑھنا پڑتا، تو ہی پھر ہم کامیاب۔ انعام کے طور پر جنت۔ جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم امتحان نہیں لکھتا، پابندی نہیں کرتا، اسباق یاد نہیں کرتا، تو اس کو ترقی نہیں ملتی۔ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ اس لیے دعا کرنا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیاطین، ایک شیطان نے، ہمارے پیچھے بہت شیطانہ ہے، شیاطین کے حملوں سے، ان کے وار سے، ان کے بہکاوے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونَ، شیاطین میرے قریب بھی نہ آئے، قریب آنے سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم غافل ہو جا رہے، شیاطین غافل نہیں ہیں۔ پھر ہم کو دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، کہ اللہ میں اپنے نفسی کی شر انگیزیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر سمعی، کانوں کی شر انگیزی یعنی کہ غلط سننے سے۔ ومن شر بصری، نظر اور نگاہوں کی شر سے، یعنی غلط دیکھنے سے۔ ومن شر قلبی، میرے دل کے اندر جو باطل جذبات ابھر رہے نا، گناہوں کا، نفسانی، شہوانی محبتوں، وساوس کا ہجوم، یا اللہ ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر منی، نوجوانوں کے لیے بھی یہ جو ہے منی کی جو شر انگیزی، اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، کیونکہ یہ جو بہت سارے گناہ ہم کو جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت ہم کمزور ہیں۔ اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے سامنے حاضر رکھنا ہے۔ نفس اور شیطان گناہوں کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں، گناہوں کی چاہت پیدا کرنا ہی ان کا کام ہے۔ اس لیے نفس کو ٹھیک کرنا، یہ اس کے لیے مجلس ہیں۔ نفس کو ٹھیک کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہو جیسا۔ اس کو پاک، نفس کو ٹھیک کیے بغیر ہم کو اللہ کا قرب نہیں ملتا، عبادتوں کا نور بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے سلسلے نقش بندیہ میں محنت کا آغاز کہاں سے؟ دل سے ہوتا ہے۔ دل پہ محنت کرو، یعنی خوب لمبے مراقبے کرو، ہمیشہ وقوف قلبی کے ساتھ رہو، تاکہ دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نفس کے اندر سے بھی رذائل نکلتے جائیں۔ نفس کے اندر جو شہوت ہے، غصہ، عجب، تکبر، حرص، لالچ، بہت سارے رذائل بھرے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا کیسے؟ بس خوب ذکر کرو، معمولات کی پابندی، خوب مراقبے کا اہتمام، وقوف قلبی کا اہتمام۔ گھروں میں بھی ایک تختی لگا کے رکھو، ہر آن ہر گھڑی یہ رکھنا دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کیوں بولے تو گھروں میں 10 آدمی ہیں تو 15 موبائل ہو گئے۔ اللہ سے غافل بنانے کی چیزیں گھروں میں بچوں کے، عورتوں، سب کے ہاتھوں پہنچ گئے۔ اس لیے یاد الہی کا ماحول بنانا ہے۔ بہت آزمائشی دور سے گزر رہے ہم، فتنے ہیں نا
بہت طاقتور ہے، ایمان کو بگاڑنے کی طرف، روحانیت کے بگاڑ کی طرف کھینچنے والا ماحول بہت زیادہ ہے۔ بے پردگی، اب پڑوس قوم ان کے پاس پردہ وردہ کچھ بھی نہیں رہتا، اور ڈیجیٹل بے پردگی، یہ موبائل۔ تو میرے بھائیوں، اتنا ذکر کرنا ہے کہ ہمارا دل جاری ہو جائے۔ دل جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں تقویٰ آ جائے، شریعت میں جو چیزیں پسند وہ ہماری پسند بن جائیں، شریعت میں جو چیزیں ناپسند وہ ہماری ناپسند بن جائے، نیکی کرنا مرغوب ہو جائے، گناہ کی نفرت دل میں آ جائے، اس کو دل کا جاری ہونا بولتے ہیں نا مراقبہ۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ نیت کرتے ہیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ دل کہے گا، دل کے کان ہی سنیں گے، ان ظاہری کانوں سے اس کا ادراک ضروری نہیں ہے، ہم کو نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ دل کہے گا، دل کے کان بھی سنیں گے۔ دل بولے تو وہ جو دل کے اندر یہ جو گوشت کا لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ جو روح کو رکھے ہیں، اس کا نام دل، اصل میں وہ لطیف قلب ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے مراد وہ لطیف قلبی کی مراد ہے، روح کا جو مقام ہے، روح کو ہم پاور میں لاتے ہیں۔ سمجھو آج دلوں میں بہت بے چینیاں بھری ہوئی ہیں، جوڑنا ہے ان مجلسوں سے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو بھلا کے کوئی خوش رہ سکتا؟ جسے اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، جسے اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ عشق تیری ابتدا، عشق میری ابتدا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ ہم لوگ ادھوری زندگی گزار رہے ہیں، عشق الہی میں ہم لوگ ابھی پیدل چل رہے بھی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اے طالب مولا دل کو جگا، دل ہی تو جگانا، اسے دل کو جگانا ہے، کیونکہ غفلت کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک چرواہا نظر آیا، بھائی ہمارا توشہ ختم ہوگا، ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بیچ دو، پیسے بھی لے لو، ہم بھی اس کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے۔ شام میں بول دینا مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا این اللہ، اللہ کہاں چلے گئے؟ یعنی اگر میں جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بول کے دنیا میں بچ جاؤں گا، لیکن آخرت میں تو نہیں بچ سکتا۔ تو یہ دھیان ایسا کیسا ہے چرواہے کے اندر بھی؟ کثرت سے، ذکر سے، وقوف قلبی سے۔ اسی سے عبادتوں میں مٹھاس آنے والی ہے میرے بھائیوں۔ نہیں تو اپنی عبادتیں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے نا، کھوکھلی ہو گئی اندر سے، وہ جذبے ولولے قسم پورے ٹھنڈ پورے مان پڑتے جا رہے۔ روح کے بیمار، ضمیر کے بیمار۔ اس لیے اللہ سے جوڑنا ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ تو یہ کیا ہے بولے تو دل کی بھی اصلاح ہونا ہے،
دل بھی سنورنا ہے اور نفس بھی ٹھیک ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ آسان راستہ یہ ہے، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر۔ شیطان کس چیز سے ڈرتا؟ دل کی نورانیت سے ڈرتا۔ شیخ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مجھے ابلیس نظر آیا، میرے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو میں بھی کیا معلوم، لاٹھی اٹھا کے اس کو مار رہا ہوں، اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہو رہا، میری لاٹھی کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو غیب سے آواز آئی، یہ ملعون تمہارے لاٹھی اور ڈنڈے سے ڈرنے والا نہیں، یہ تو دل کی نورانیت سے ڈرے گا۔ تو دل کیسے منور ہوگا؟ دل کا جو اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ مراقبے سے، وقوف قلبی سے۔ وقوف قلبی بولے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ وقوف قلبی کا مطلب دل میں گناہوں کے وسوسے نہ آئے۔ جو آدمی اپنے دل دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھتا، نفسانی شہوانی وسوسے خود بخود جگہ بنا لیتے کرتے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، دل و جان سے اللہ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے معلوم؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو دہلی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں ان کی برکت سے وہ نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ نمازیوں میں کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے جنازے کی یعنی میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑے ولی لوگ دور دور سے جنازے میں شریک ہوئے۔ اب اتنے میں ایک حضرت کا وصی یعنی حضرت جو وصیت کرے لکھے تھے، وہ تحریر لے کے لوگوں حضرت کی وصیت ہے سنو تھوڑا، کیا فرما رہے حضرت، کیا لکھے گئے؟ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اثر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ نمبر 3، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی جو ہے نامحرم غیر محرم اجنبی عورت پر بری نظر نہ پڑی ہو۔ اب جیسے وہ سنائے حضرت کی وصیت تو اب کوئی بھی ہمت نہیں کر رہے، ایسا دعوے کے ساتھ کہ میں الحمدللہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، بلکہ کوئی ہمت نہیں کر رہے۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا تو پھر وہ ایک شخص آ کے اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور روتے ہوئے بولا حضرت تو چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر دیے۔ وہ پڑھانے والا کون تھا معلوم؟ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ، دہلی کے بادشاہ تھے۔ انہوں بادشاہ آدمی تھے لیکن ان کا تقویٰ ایسا تھا، وہ حضرت کے مرید تھے صالح۔ بادشاہوں کے ایسی جو ہے تقوی کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہم لوگ بھی تو ہمت کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی یونیورسٹی کے لائن کے ہیں، انہوں کیسی جو ہے نیکی تقوی کی زندگی بچپن سے گزار رہے، کیسے کیسے ان کے مجاہدے۔ کوئی آدمی جو ہے یہ نہیں بولنا کہ وہ مجاہدے کرنے والے تو اسلاف تھے، آج کے دور میں مشکل ہے، ایسا کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ اللہ ان کو کھڑا کیا نصیحت کے لیے، ہم لوگوں کی نصیحت۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دل کو جو ہے چمکانا ہے، اپنے دل سے ظلمتوں کو دور کرنا ہے، گناہوں کے اندھیریوں کو دور کرنا ہے، اور اس میں ہمارے سلسلے اتباع سنت کا بھی بہت بڑا زور ہے۔
اب جو حالات چل رہے ہیں نا، خطرناک حالات ملک میں، ہمارے بعض محقق علماء کیا فرما رہے معلوم؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینے اور سنتوں کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کو. اس لیے ظالم حکمران مسلط ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دل میں کیا ہے؟ اتباع سنت کا شوق بھی پیدا کرنا ہے. درود شریف پڑھ تو اچھا دل لگا کے پڑھنا ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں میرے بھائیوں. دل دماغ کا انتشار بہت ہے آج، اس لیے ضروری ہے کہ سنتیں پڑھ کے 2-4 منٹ کا مراقبہ کرو چھوٹا سا، تاکہ دل میں یکسوئی نصیب ہو، نماز کے اندر خشوع پیدا ہو. یہ دل کی قیمت اللہ کے نزدیک کیسا لگتی؟ اچھی محنت کرے تو یہ دل اللہ کے نزدیک سونے کی طرح، نہیں تو مٹی کا ڈھیر. غفلت اور حضوری، دنیا میں جتنے حادثات ہو رہے وہ غفلت کی وجہ سے چھو رہے. یا تو ان جا کے ٹکر مارتا، پھر اس کی غفلت سے سامنے والا کے ٹکر مارتا، ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی بس دل میں غفلت آتی ہے تو پھر گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے. اللہ فرما رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تہجد پڑھ کے تو دعا کرنا، اللہ آپ کے قرب کا احساس میری طبیعت میں پیدا کیجیے. بالکل آپ میرے ساتھی ہیں. قرب کا احساس میرے دل میں پیدا کیجیے. تو یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہم ان ایمانی روحانی مجلسوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا ہمارا قلبی تعلق مشائخ کے واسطے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تو میرے بھائیوں، محاسبہ بہت ضروری ہے کہ کتنا ہمارا مراقبہ ہو رہا ہے. وقوف قلبی کے ساتھ رہنے کی ہم نے کتنی کوشش کی ہے. استغفار، درود شریف، ایک پارہ قرآن کی تلاوت، اس کا کتنا اہتمام ہوا. مسنون دعائیں. پھر اس میں گناہ سے بچنے کا بھی عزم کرنا پڑتا ہے، زبان کے گناہ سے، نظر کے گناہ سے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑ دو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف رجوع رکھو، اللہ کے کامل فرما بردار بن جاؤ. ہم کون ہیں؟ مسلمان، غلام. ہم غلام ہیں. نماز میں بھی ایسا دھیان کر، اللہ میں تو غلام ہوں، بندہ ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ایسا دھیان رکھو. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم وہ ولی کامل ہیں، پیر کامل ہیں، وہ روحانیت کے پاور ہاؤس ہیں. تو ختم خواجگان روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا. نام یاد کر لو، 40 ہمارے 40 مشائخ ہیں. میں تو یاد کر رہا ہوں روزانہ ایک مرتبہ تو کچھ پڑھ کے جو ہے 40 نام میں پورے دہراتا ہوں. 2-3-4 منٹ نہیں بول سکتے. تو وہ جو ہے وہ بولنے سے اس کی ایک حلاوت رہتی کہ کیسے کیسے مشائخ ہیں، وہ روحانی دنیا کے ہیرے جواہرات ہیں وہ. تو بہرحال اب ہم تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد مجلس کا اختتام. چونکہ مجھے واپس بھی ہونا ہے، اور ہم لوگوں کو کیا ہے
ایک تو اپنے دل کو سنوارنا ہے، یہ ایک محنت ہے، کیونکہ یہ دل پیش ہونے والا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اللہ سینوں کو کھولنے والے ہیں، سینے چیک کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کتنی محبت ہمارے دل میں ہے اللہ کی معرفت کا کتنا جذبہ ہے، اللہ کی کتنی خشیت ہمارے دل میں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ دوسری طرف فیلڈ میں بھی محنت کرنا ہے، اپنے کو فیلڈ میں محنت کرنا ہے، عام پبلک کو بھی دین سے جوڑنے کی، عام پبلک سے بھی اللہ سے قریب کرنے، یہ محنت بہت ضروری ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، بڑی تعداد کے اندر لوگ غافلین میں شامل ہیں، غفلت سے جگانا ہے۔ مسلمانوں جاگو، یہ غفلت اچھی نہیں ہے، تم دنیا سے مجرم بن کر گئے، نافرمان بن کر گئے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ کے سزا دینے والے ہیں۔ روزانہ کی مصروفیات میں پڑھ کے اللہ کو بھلا دے رہے، تم پکڑ کے ساتھ جھنجھوڑنا ہے۔ خواہشات میں گم ہو کے، خواہشات کی دھن، اس میں اللہ کو فراموش کر رہے۔ سنو، اللہ کو بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ مقصد زندگی کو نہیں پہچاننا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی بات چلانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے اب جو ہے مراقبہ ہو رہا ہے۔ پہلا کام تو آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سر کو جھکانا ہے دل کی طرف۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جانا ہے، بس میں ہوں اور میرا پروردگار۔ اب نیت کرنا ہے باقاعدہ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل کی تڑپ کے ساتھ، زبان کو تالو دے، دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ اللہ کہتے جانا ہے۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہونے والی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارے آج کے اس اجتماع کو، اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ختم خواجگان کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ مراقبے کو، مذاکرے کو قبول فرمائیے۔ بہت کمزور ہیں یا اللہ، یا اللہ بہت کمزور ہیں یا اللہ۔ بس یا اللہ، بس یا اللہ زبانی بس نصیحتیں ہیں، ظاہری دکھاوا ہے یا اللہ، آپ باطن کو جانتے ہیں یا اللہ، عمل کچھ بھی نہیں ہے اللہ، بہت گناہ گار ہیں اللہ، معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ آپ کی شان بے نیازی سے ہم کو ڈر لگتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اندر کوئی صفت یا اللہ تقوی کی یا اللہ نہیں ہے یا اللہ۔ یا اللہ دلوں میں اندھیرا ہے، گناہوں کی گندگی ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہم تو یا اللہ اتنے بڑے مجرم گناہ گار ہیں، اتنے رذائل ہمارے اندر ہیں، اب گن بھی نہیں سکتے یا اللہ۔ بہت سارے رذائل ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں یا اللہ۔ پروردگار اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یا اللہ یہ رذائل کیسے دور ہوں گے۔ یقیناً یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر تو یا اللہ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے یا اللہ۔ آپ کی یا اللہ نظر کرم کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، ہم پر نظر کرم کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ آپ گناہ گاروں کے پروردگار ہیں یا اللہ۔ آپ کا لقب تو یا اللہ، آپ کی صفت کریم ہے، تواب ہے یا اللہ، بہت پیارے رب ہیں آپ، مہربان رب ہیں یا اللہ، عظیم ہستی ہیں آپ یا اللہ، بندوں کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ آج ہم کو معاف کر دیجیے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے اللہ، ہماری پکڑ نہ کیجیے اللہ، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ رابعہ بصریہ دعا کرتی تھیں یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، نفس و شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے
آپ کی نیک بندی ان الفاظ میں دعا کرتی تھی، آج بھی ہم یا اللہ اسی دعا کا اعادہ کرتے ہیں یا اللہ۔ آج تو ہر طرف یا اللہ گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، بے پردگی، بدنگاہی ہے، ہمارے دلوں میں یا اللہ گناہوں کی طرف میلان کشش بہت ہے یا اللہ۔ یا اللہ پروردگار یا اللہ ایسے دور میں ہیں یا اللہ آپ کی یاد کا ماحول تو ختم ہونے کے قریب ہے یا اللہ۔ آج ظالموں کا ظلم یہ بتا رہا کہ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی ظلمت بھری ہوئی ہے، اس کا ریاکشن یا اللہ پروردگار ہندوستان کے موجودہ حالات بتا رہے ہیں یا اللہ۔ مالک آپ ناراض ہو گئے، ہم سے روڑ گئے اللہ، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ معاف کر دیجیے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجیے اللہ۔ ہندوستان کے مختلف مقامات کے اندر یا اللہ خطرناک حالات چل رہے، یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا، یا اللہ ظالم جیسا چاہتے ہیں یا اللہ فیصلے کر رہے، یا اللہ من مانی یا اللہ مسلمانوں پر مظالم ڈھارے یا اللہ۔ یا اللہ آج ہم یا اللہ ان کے لیے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، ان کے لیے امن کے، چین کے، سکون کے فیصلے کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ وہ لوگ تو وہ ایمان والے یا اللہ ہم سے اچھے ہیں یا اللہ، یا اللہ سب نیک ہیں یا اللہ، ہم ہی گناہ گار ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ پکڑنا کیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار یہ حالات یا اللہ یہ آپ کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے یا اللہ، یہ آزمائش امتحان یا اللہ ہم کہاں برداشت کر سکتے یا اللہ۔ ہم پوری امت کے لیے امن، چین، سکون کی، عافیت کی، عزت کے، سر بلندی کے یا اللہ فیصلے یا اللہ کروانے کی درخواست کر رہے ہیں اللہ، آپ کر دیجئے اللہ، امت کو سر بلندی دے دیجئے۔ ہم دیہاتوں میں بھی دیکھنے اللہ بچوں کے اندر بھی اللہ نفرت بڑھ رہی ہے، تعصب بڑھ رہا ہے، مسلمان بالکل غافل بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے کیسے فتنے اس وقت سر اٹھا رہے ہیں۔ یا اللہ امت کو یا اللہ رجوع دے دیجیے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ۔ یا اللہ آپ کو بھلا دینے کے نتیجے میں ہر طرف مسلمان یا اللہ پریشان ہیں، کمائی بس نہیں ہو رہی، غربت بڑھ رہی، تنگی بڑھ رہی، ارتداد بڑھ رہا، قرضے بڑھ رہے، وبائیں بلائیں بڑھ رہی، عجیب صورتحال ہے یا اللہ۔ بس یا اللہ ہر طرف آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے اللہ، ہم کو بھی یا اللہ وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے یا اللہ، اپنی محبت معرفت دے دیجیے، خشیت عظمت دلوں بھر دیجیے، محبت کی حلاوت یا اللہ عبادت و مٹھاس دے دیجیے، ایمانی صفات دایانہ صفات بھی دے دیجیے یا اللہ پروردگار یا اللہ امر بالمعروف یا اللہ لوگوں کو یا اللہ آپ سے جوڑنے کی جستجو ہمیں بھی دے دیجیے، غافلوں کو یا اللہ جھنجھوڑ کے ان کو غفلت سے جگا کے آپ سے قریب کرنے کی ہمیں ہمت قوت دے دیجیے یا اللہ آپ کو بھلا دینا یا اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس منکر سے یا اللہ امت کو بچانے کی بھی ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے دیجیے یا اللہ۔ آج مساجد یا اللہ غیر آباد ہو رہی ہیں اللہ پروردگار یا اللہ، گھروں میں ماحول نہیں ہے، قرآن کوئی کھول رہے نہیں، پڑھ رہے نہیں یا اللہ پروردگار عجیب صورتحال ہے یا اللہ، آپ ہی توفیق دے دیجیے اللہ، آسان کر دیجیے اللہ، وقت میں برکت دے دیجیے اللہ یا اللہ۔ روز یا اللہ معاملات ادھورے رہ جاتے ہیں یا اللہ، آپ ہی یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے اللہ، سلسلے کا فیض نور دے دیجیے، نسبت کا نور دے دیجیے، رگ رگ سے گناہ کھوٹ نکال دیجیے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے یا اللہ، قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجیے، ہم کو ہمارے اہل و عیال کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا دیجیے یا اللہ، خوشحالی دے دیجیے، عزتیں برکتیں دے دیجیے، نظر کو پاکیزہ رکھنا آسان کر دیجیے، لایانی سے بچا لیجیے یا اللہ پروردگار یا اللہ متبع سنت بنا دیجیے، عاشق رسول عاشق قرآن بنا دیجیے یا اللہ پروردگار، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیجیے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے
یا اللہ یہ ساتھی یا اللہ آپ کو یا اللہ چاہنے والے ہیں پورے یا اللہ، بے شک یا اللہ یہ کونے کی مسجد ہے یا اللہ کہاں کہاں سے ساتھی یا اللہ آپ کے نیک بندے یا اللہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں یا اللہ، سب یا اللہ چاہتے ہیں ہم سب کی ہماری اصلاح ہو جائے یا اللہ، ہمیں جنتی صفات سے آراستہ کر دیجیے، دوزخی صفات دوزخی عادتیں یا اللہ جو دل کو ہلاک کرنے والی بیماریاں ان سے ہم کو نجات دلا دیجیے یا اللہ، اچھے صفات سے آراستہ کر دیجیے یا اللہ، پروردگار دلوں کو روشن کر دیجیے یا اللہ، حسن خاتمہ دے دیجیے یا اللہ، پورے ہندوستان کو ہدایت دے دیجیے یا اللہ، سب کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں یا اللہ، گھروں کے مسائل الگ، افراد کے مسائل الگ یا اللہ، پریشانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں دلوں کے حال کو، آج یا اللہ درخواست یا اللہ آپ کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں یا اللہ، سب کو نواز دیجیے اللہ، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے اللہ یا اللہ، سب کو یا اللہ سکون دے دیجیے، خوشحالی دے دیجیے یا اللہ، پروردگار امن دے دیجیے، عافیت سلامتی دے دیجیے یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیں، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجیے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو صحت عافیت سلامتی دے دیجیے، حضرت کا فیض سلسلہ فیض علاقے میں پھیلا دیجیے اللہ، گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں فرد فرد تک فیض کو پھیلائیے اللہ یا اللہ، پروردگار مہربانی کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے، کامل رضا دے دیجیے، کامل مغفرت کر دیجیے، کامل تقویٰ دے دیجیے، کامل محبت معرفت خشیت دے دیجیے، کامل اخلاص دے دیجیے، علم نافع دے دیجیے، داعیانہ صفات ایمانی صفات دے دیجیے یا اللہ، رزق حلال دے دیجیے یا اللہ، پروردگار معاف کر دیجیے، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بچا لیجیے یا اللہ، شرمندہ ہیں اب تک کی زندگی پر یا اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ بھائیو، اب کیا ہے، ایک عمل رہ گیا ہے، یہ ہماری یہ ایمانی مجلس ہے، اصل میں اس مجلس کا ایک مقصد کیا، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، اس لیے کلمات ایمان کا مذاکرہ کرنا ہے۔ جو نئے ساتھی ہیں سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بیعت ہونے کی نیت سے، سلسلے میں داخل نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، جو داخل ہیں تو وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے، کامل بنانے اور آئندہ نیکی تقوی کی زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے کا عزم کرتے ہوئے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اب بھائیو اب